رنگ حیات کس 34 نوئین کے بغیر گھر بہت سونا سونا سا لگ رہا ہے۔ میرا تو دل ہی نہیں لگ رہا اس کے بغیر۔ اگر پاس ہوتی تو ملاقات ہوتی رہتی، مگر وہ اتنی دور ہے کہ اتنی جلدی آ جا بھی نہیں سکتی۔ نفیسہ بیگم نے پالک کاٹتے ہوئے دکھ سے کہا، ہاں کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، نوئین کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ میں تو سمرا کی شادی یہیں کرنے کا سوچ رہی ہوں، کم از کم پاس ہو تو دل کو بھی تسلی رہتی ہے۔ رئیسہ بیگم نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے ان کی تائید کی، ویسے باجی ایک بات کہوں؟ انہوں نے رئیسہ بیگم کی جانب دیکھتے تمہید باندھی، ہاں کہو۔ وہ پوری طرح سے ان کی طرف متوجہ ہوئیں۔ وہ باجی اگر سمرا کی ہم گھر میں ہی کر لیں تو؟ میرا مطلب وہ پاس بھی رہے گی اس طرح؟ میں سمجھی نہیں، صاف کہو جو کہنا چاہتی ہو۔ رئیسہ بیگم نے نافہم نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، باجی میرا مطلب ہے اگر سمرا اور حذیفہ کا رشتہ کر دیا جائے تو؟ اور پھر انہوں نے قصداً بات ادھوری چھوڑ دی۔ زری بلاج تیز تیز آوازیں لگاتا کمرے میں آیا۔ کہاں ہو؟ وہ خوش الحانی سے کہتا دھپ سے اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھا۔ تمہارے سامنے تو ہے، پھر کیوں ڈرامہ کر رہے ہو؟ شرمین نے اس کے سر پر چپت لگائی تو وہ آنکھیں مسل کر زرین کو دیکھنے لگا۔ ہائے چڑیل، تم سامنے تھی پھر بھی مجھے نظر نہیں آئی، ویسے کیا کر رہی ہو؟ اس کے پوچھنے پر زرین بیڈ گراؤنڈ کا ٹیک چھوڑ کر سیدھی ہو بیٹھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اطمینان سے بولی، مچھر مار رہی ہوں، تم بھی مارنا چاہو گے؟ اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ اس کے اس قدر سنجیدگی سے کہنے پر شرمین اور سمرا کا قہقہہ گونجا تھا۔ مطلب مچھروں کی نسل کشی زور و شور سے جاری ہے، اور میں اس مہم میں تمہارا ساتھ ہرگز نہیں دوں گا۔ ان معصوم ننھی سی جانوں نے آخر تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 1 ملی لیٹر خون پی لیتے ہوں گے تمہارا، تو تم تو ان کی جان لینے پر تل گئی، ظالم انسان، اس نے ڈرامائی انداز میں کہتے آنکھیں گھمائیں۔ ہو گیا تمہارا، اب کام کی بات کرو۔ زرین نے اس کی بات سرے سے نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اف تم بھی نا، مجھے باتوں میں لگا کر اصل بات تو بھلا ہی تھی۔ اس نے ناک چڑھا کر کہنے پر زرین نے آئی برو اچکاتے اسے یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، کیا واقعی؟ سنو، بابا سے گاڑی کی چابی لے آیا ہوں، چلو کچھ کھانے چلتے ہیں۔ پیسے ہیں تمہارے پاس؟ زرین نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے سوال کیا۔ بل تو تم دو گی، پھر میرے پاس پیسے ہوں نہ ہوں کیا فرق پڑتا ہے؟ بلاس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تو زرین نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ کیا بڑے بابا مان گئے تمہاری بات؟ شرمین نے بھی بات میں حصہ ڈالا۔ جی، بابا نے ہاں کر دی ہے، اس نے لجاجت سے کہا۔ کچھ دیر پہلے یہ بابا کے پاؤں پکڑ کر ایسے منتیں کر رہا تھا جیسے کسی لڑکی کے لیے اس کا پرپوزل لے جانے کے لیے راضی کر رہا ہو۔ سمرا شرمین کی جانب دیکھتے ہوئے اس کا کارنامہ بتانے لگی، جسے سنتے وہ پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگا۔ چند دن پہلے وہ لانگ ڈرائیو پر گئے تھے۔ بلاج احتیاط سے کار ڈرائیو کر رہا تھا کہ کسی نے پیچھے سے ٹکر مار دی تھی، جس کے نتیجے میں بیک لائٹس ٹوٹ گئی تھیں اور کار پر کچھ اسکریچز پڑ گئے تھے۔ حیدر صاحب کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے بلاج کو آئندہ ڈرائیو کرنے سے منع کر دیا تھا۔ ویسے اگر اتنی محنت اپنے رشتے کے لیے کرتے تو بھی بابا نے مان جانا تھا، سمرا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، ویری فنی، اس نے بگڑتے ہوئے کہہ کر زرین کو مخاطب کیا۔ جلدی کرو زرین، اس سے پہلے کہ بابا کا موڈ بدل جائے۔ اتنی جلدی کیا ہے آخر؟ سمرا تیکھے انداز میں گھورتے ہوئے اس کے مقابل آئی۔ ایک منٹ، کہیں واقعی کسی لڑکی وڑکی کا چکر تو نہیں؟ زرین کو اس سے ملوانے لے جا رہے ہو نا، سچ سچ بتاؤ۔ سمرا تفتیشی انداز میں کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے استفسار کر رہی تھی۔ استغفر اللہ، کیا میں آپ کو ایسا لگتا ہوں؟ میں اور کسی لڑکی کا چکر؟ لا حول ولا قوت، یہ سراسر الزام ہے مجھ معصوم پر، اس نے صدمہ اور احتجاج کی ملی جلی کیفیت میں کہتے آخر میں احتجاج کیا۔ اور ہم کیسے مان لیں کہ آپ سچ بول رہے ہو، کیونکہ ہمیں تو جھوٹے منہ بھی آفر نہیں کی ساتھ چلنے کی۔ اس کا مطلب صاف ہے، آپ کچھ تو چھپانا چاہ رہے ہو، شرمین نے اپنے بال پیچھے کرتے اعتماد سے کہا۔
ہاں تو بات یہ تھی، اسی لیے انویسٹیگیشن کے ساتھ ساتھ الزام تراشی کی جا رہی تھی مجھ معصوم پر۔ اس نے ان کی رگ پکڑتے ہوئے کہا، جس پر وہ دونوں حیرت سے اسے تکنے لگیں۔ آپ دونوں کی بھی ساتھ جانا ہے؟ اس کی آفر پر دونوں نے جلدی سے گردن اثبات میں ہلائی۔ تو ٹھیک ہے چلیں، مگر میری بھی ایک شرط ہے، بلال نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیسی شرط؟ شرمین اس کی جانب دیکھنے لگی۔ شرط یہ ہے کہ، اس نے کچھ توقف کے بعد سمرہ کی طرف جھکتے ہوئے کہا، بل زریں نہیں بلکہ آپ دونوں پے کریں گے۔ آخر شاہ زین بھائی سے کافی پیسے بٹورے تھے آپ نے، اس نے آخر میں شرارت سے 2 بار ایبرو اچکاتے بولے۔ منظور ہے؟ منظور ہے، صدا کے کنجوس انسان، کبھی اپنے پیسے بھی خرچ کر لیا کرو، دوسروں کے پیسوں پر نظر ہوتی ہے۔ سمرہ دانت پیس کر رہ گئی۔ حسرت ہی رہ جائے گی کبھی آپ کے پیسوں سے بھی کچھ کھانے کی۔ آج اپنے پیسوں سے ہوٹلنگ نہیں کروا سکتے میرے پیارے بھائی ہو نا؟ اس نے آخر میں اسے بٹانے کی کوشش کی۔ بلاج حیدر، آپ لوگوں پر اپنے پیسے ضائع نہیں کریں۔ یہ تو تصور میں بھی ممکن نہیں۔ میں تو خود اس لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پر جانے کے لیے 1-1 روپیہ جوڑ رہا ہوں۔ بلاج نے اس پر زور دیتے ہوئے شریر سی مسکان لبوں پر سجائے انہیں چرانے لگا۔ وہ بلاج تھا، کسی کے ہاتھ نہ آنے والی ذہین ترین مخلوق۔ زری ٹھیک کہتی ہے، یہ واقعی جن ہے۔ شرمین نے اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سوچا۔ وہ اب بھی ان کے سامنے کھڑا انہیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے جب سمرہ کی نظر لان کی طرف اٹھی۔ وہ دیکھو زریں، پھول کھل رہا ہے۔ جی میں نے دیکھا ہے، اور یہ کل تک مکمل کھل جائے گا۔ زریں نے ادھ کھلے گلاب کو دیکھ کر مدھم سا مسکراتے ہوئے کہا، اور فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولیں تو خود کو ہسپتال کے پرائیویٹ روم میں بیڈ پر موجود پایا۔ حواس آہستہ آہستہ بحال ہونے لگے تو اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ سامنے ہی اذہان پلکیں مونڈھے سر پیچھے کو گرائے صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ اس کے پہلو میں بیٹھی فلک موبائل دیکھ رہی تھی۔ وہ بائیں بازو پر زور ڈالتی آہستگی سے اٹھ بیٹھی۔ فلک نے ایک نظر اسے دیکھا اور ہوش میں آتا دیکھ جلدی سے اس کے پاس آئی۔ ردا، لیٹی رہو۔ فلک کے یکدم اٹھنے پر اذہان بھی اٹھ کر اس کے قریب آیا اور فکریہ لہجے میں بولا، تم ٹھیک ہو؟ ردا نے بے تاثر نگاہوں سے اذہان کی جانب دیکھا، جو تشویش سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے لہجے کے ساتھ ساتھ چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ ردا نگاہیں پھیرتے اسپاٹ لہجے میں بولی، مجھے گھر جانا ہے۔ گھر بھی چلے جائیں گے، بس یہ ڈرپ مکمل ہونے دو۔ یہ بتاؤ اب کیسا فیل کر رہی ہو؟ اذہان نے اس سے نرمی سے استفسار کرتے ہوئے کہا۔ فلک اس کے پیچھے تکیے درست کرتی، اسے شانوں سے تھامتی ٹیک دلوانے لگی، جب ردا چڑھتے ہوئے غصے سے بولی، مجھے گھر جانا ہے، ابھی اور اسی وقت۔ نرس کو بلا کر یہ ڈرپ اترواؤ اور جا کر ڈسچارج پیپر بنواؤ۔ میں یہاں مزید 1 منٹ نہیں رک سکتی۔ لیکن ردا، تمہاری کنڈیشن۔ فلک نے اسے سمجھانا چاہا، مگر وہ اس کی بات کاٹ کر تقریباً چیختے ہوئے بولی، کچھ نہیں ہوا مجھے، بالکل ٹھیک ہوں، اور تمہیں سمجھ نہیں آیا میں نے کیا کہا؟ جاؤ، بلکہ رکو، میں خود ہی چلی جاتی ہوں۔ وہ فلک کو کہہ کر تند لہجے میں اذہان سے مخاطب ہوئی، اور پھر خود ہی نیڈل نکالنے لگی تھی جب فلک نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اوکے اوکے، کام ڈاؤن، میں جا رہا ہوں۔ کام ڈاؤن پلیز۔ وہ دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھائے اسے کہہ کر پلٹا۔ ردا پھر سے پینک ہو رہی تھی، غصے کے سبب اس کی سانس پھول رہی تھی۔ جب وہ فلک کا ہاتھ جھٹکتی گہرے سانس بھرنے لگی۔ نرس تیزی سے اندر آئی اور اس کی نیڈل نکال کر ڈرپ ڈسٹ بین میں پھینکی۔ یہ بھی اتارو۔ ردا نے کینولے کی جانب اشارہ کیا۔ میم یہ، ابھی نرس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کی غصیلی نگاہوں اور تنے نکوش دیکھ کر چپ چاپ کینولا نکالتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ فلک نے تعصب سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اذہان کا انتظار کرنے لگی۔ اس وقت ردا کو کچھ کہنا شہد کی مکھی کے چھتے کو چھیڑنے کے مترادف تھا۔
ابتہاج کینٹین سے نکل کر سیدھا اپنی کلاس ایڈوائزر کے پاس چلا گیا اور تھوڑی دیر قبل واقعے کے متعلق انہیں آگاہ کر چکا تھا۔ ایڈوائزر نے یہ معاملہ چیئرمین کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ اس کے سامنے ظاہر کیا تھا، کیونکہ آج جو کچھ بھی ہوا تھا یہ کوئی چھوٹی بات تو نہ تھی۔ وہ باقی کلاسز بنک کر کے فلیٹ جا چکا تھا۔ ابتہاج ابھی شاور لے کر نکلا ہی تھا جب ڈور بیل کی آواز سن کر دروازے کی جانب بڑھا اور دروازہ کھولا۔ سامنے ہی حذیفہ بے حال کھڑا تھا۔ وہ پلٹ کر اندر چلا گیا۔ حذیفہ نے اندر آتے دروازہ لاک کیا اور اس کے پیچھے آتے بیگ صوفے پر رکھ کر خود بھی پاؤں سیدھے کیے وہیں بیٹھ گیا۔ ابتہاج نے ٹھنڈے پانی کا گلاس تھماتے کہا، کس کے ساتھ آئے ہوں؟ ارسلان ڈراپ کر کے گیا ہے۔ وہ بھی آنا چاہتا تھا پر کوئی امپورٹنٹ کال آ گئی تھی اس لیے چلا گیا، حذیفہ نے کہہ کر چند گھونٹ بھرے، پھر اس کی جانب سنجیدگی سے دیکھتے سوال کیا، تمہاری بات نہیں ہوئی تھی اب تک اس سے؟ آخر بات یہاں تک پہنچی کیسے؟ بات کرنے کی نوبت ہی کہاں آئی ہے؟ اتنے دن سے غائب تھی اور آج آئی تو؟ خیر تم شاور لے لو، پھر پہلے لنچ کر لیں، پھر بات کرتے ہیں اس مسئلے پر، وہ تلخی سے کہتا کچن میں چلا گیا اور فریج سے کباب نکال کر تلنے لگا۔ وہ بیڈ پر آرا ترچھا لیٹا شرمین اور خود کی سیلفی دیکھ رہا تھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے اس کا نمبر ڈائل کیا۔ ٹیل پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی وہ بشاشت سے بولا، ہیلو بیوٹیفل، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، اس نے مختصر سا جواب دیا اور خاموش ہو گئی۔ میرا حال نہیں پوچھو گی؟ اس نے نروٹھے پن سے کہا، آپ نے تھوڑی دیر پہلے تو کال کی تھی، اب پھر کیوں کی ہے؟ وہ بزاریت سے بولی۔ کچھ دنوں سے احمد کے دن میں آنے والی کئی کالز، اس کا بدلا بدلا سا بے تکلف انداز شرمین کے لیے نیا نیا تھا۔ بات تو وہ پہلے بھی کرتا تھا مگر اب تو اس کا طرز تخاطب بھی بدل چکا تھا۔ بات کرنا چاہ رہا تھا بھئی، اتنی تنگ کیوں ہو رہی ہو؟ احمد نے ہلکا سا قہقہا لگاتے ہوئے سوال کیا، آپ تنگ ہونے والے کام ہی نہ کریں پھر؟ وہ ترخ کر بولی، اچھا موڈ ٹھیک کرو اور یہ بتاؤ کیا کر رہی ہو؟ وہ لہجے میں اپنائیت سموئے بولا، میں بزی ہوں احمد بھائی، آپ ماما سے بات کر لیں۔ وہ باہر آتے اسے کہہ کر موبائل نفیسہ بیگم کو پکڑا کر چلی گئی۔ کافی دیر تک ان سے بات کرنے کے بعد احمد نے کال بند کی، پھر آنکھ بند کیے سوچنے لگا۔ اب تو ماما سے بات کرنی ہی پڑے گی، مغرور ہو مگر میرے ساتھ پرفیکٹ لگو گی، آخر ہم دونوں ایک سے ہیں، حسن، غرور اور عادات میں بھی۔ وہ اٹھ کر کھڑکی تک آیا اور ڈھلتے سورج کا دلکش نظارہ دیکھنے لگا، مگر کبھی کبھی یہ نظارہ صرف دیکھنے میں ہی دلکش لگتا ہے۔ وہ گھر آنے کے بعد کمرے میں بند تھی۔ دردانہ روبانی اپنی دوست کے ہمراہ کسی سیمینار میں گئی ہوئی تھیں۔ فلک اور اذہان کو بھی وہ گھر بھیج چکی تھیں۔ وہ جلے پیر کی بلی بنی مسلسل یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ آج کے خاص دن کو وہ اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت اور یادگار دن بنانا چاہتی تھی۔ آج کے دن وہ اس کے نام سے منسوب ہو جانا چاہتی تھی۔ وہ آنکھوں میں خوابوں کے روشن جگنوں سجائے اپنے تمام تر جذبات اس پر عیاں کر گئی تھی۔ خود آگے بڑھ کر اسے نکاح کی پیشکش کر گئی تھی، مگر اس ظالم شخص نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کتنی سفاکیت سے وہ اس سے دھتکار گیا تھا، اس انا کے بت کو جھٹکے سے ڈھا کر اس کی ذات ریزہ ریزہ کرتے اسے پیروں تلے روند گیا تھا۔ اس کی عزت، وقار، غرور سب کے سامنے کس قدر حقارت سے خاک میں ملا تھا۔ آہ! اس نے رک کر ہذیانی انداز میں چیختے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے مہنگے پرفیومز اور کاسمیٹکس پروڈکٹ کو ہاتھ مار کر نیچے گرایا تھا۔ سب پل بھر میں زمین بوس ہوتے چکنا چور ہوا تھا، بالکل اس کے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے حسین خوابوں کی طرح۔ یکدم فضا میں مختلف پرفیومز کی ملی جلی بو دھوئیں کی طرح پھیل گئی۔ وہ گہرے سانس کھینچتی آئینے کے سامنے رک کر سرخ آنکھوں سے اپنے عکس کو دیکھنے لگی۔ تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین کر مجھے دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا ہے ابتہاج، میں نے تمہاری بات کا مان رکھا تھا، پھر تم نے میرا بھرم کیوں نہیں رکھا؟ وہ پھولی سانسوں کے ساتھ خود سے سوال کرتی اپنے عکس کو دیکھتے یوں سوال کر رہی تھی جیسے سامنے ابتہاج کھڑا ہو۔ پھر کچھ سوچ کر جلدی سے پلٹتے بیڈ تک آئی اور اپنا مطلوبہ نمبر ڈھونڈ کر کال ملائی۔
مقابل کی کال اٹھانے پر وہ بنا کچھ سنے سخت لہجے میں بولی تھی، 5 منٹ کے اندر اندر تمام پکچر اور ویڈیو کلپس مجھے سینڈ کرو، اگر لیٹ ہوئے تو اپنے انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے، سمجھے؟ وہ تحکم بھرے لہجے میں اسے خبردار کرتی کال کاٹ گئی۔ تم نے انجانے میں میرے اندر سوئی ہوئی جنون کی چنگاری کو ہوا دے کر آگ بھڑکاتے خود کو اسی آگ میں جھونکنے کے لیے میرا راستہ ہموار کیا ہے۔ اگر عشق کی بھٹی میں چلنا میرا مقدر ہے تو راکھ تمہیں بھی کر کے چھوڑوں گی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے الجھے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر فولڈ کرتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی۔ میں بھی سیدھے سادے طریقے سے تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر تمہیں دی جانے والی عزت اور مان راس نہیں آتے۔ ناؤ بی ریڈی فار دس بام، اس نے ہذیانی انداز میں کہتے آنکھوں میں فاتحانہ چمک لیے بلند کہکا لگایا تھا۔ وہ تینوں لون میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ 2 دن متواتر بارش برسنے سے فضا میں خنکی سی تھی، مطلع اب بھی آبر آلود تھا۔ مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے انہیں مسرور کر رہے تھے۔ لگتا ہے آج پھر بارش ہوگی، نگہت بیگم نے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ جی، بادل آج بھی برسنے کے موڈ میں ہیں، شاہزین نے مسکراتے ہوئے ان کی تائید کی۔ بالکل نوئین کی طرح، پچھلے ہفتے سے مسلسل وقفے وقفے سے برستے ہیں۔ اس نے آخر میں ان کی جانب جھکتے ہوئے سرگوشی کی اور نوئین کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ سدھر جاؤ شاہزین، بیوی کے سامنے مار کھاتے کتنے برے لگو گے، انہوں نے اسے گھوری سے نوازتے تنبیہ کی۔ نوئین ان کی بات سے لا علم خالی کپ ٹرے میں رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کچن میں رکھ کے آتی ہوں۔ وہ انہیں کہہ کر اندر چلی گئی۔ آپ دونوں موسم انجوائے کرو، میں ذرا ابرار والوں کی خیر خیریت معلوم کر لوں۔ نگہت بیگم بھی اسے کہہ کر اندر چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد شاہزین اپنا موبائل اٹھا کر دیکھنے لگا۔ فیس بک کھولتے ہی جو پہلی پوسٹ اس کی نظروں کے سامنے تھی، اس نے یکلخت شاہزین کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ اس نے ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر کے بغیر ابتہاج کو کال ملائی تھی۔ دوسری جانب وہ دونوں لیپ ٹاپ پر نظریں مرکوز کیے سر تھام کر بیٹھے تھے۔ ابتہاج نے ٹیبل پر پڑے بجتے فون کی جانب دیکھا اور شاہزین کا نام دیکھ کر کال ریسیو کرتے موبائل کان سے لگایا۔ السلام علیکم، کیسے ہو ابتہاج؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اور نوئین، اس نے حتمی المکان اپنا لہجہ نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ شاہزین نے ہچکچاتے ہوئے اجازت طلب کی۔ وہ لہجے بھر کو چونکا۔ جی شاہزین بھائی، آپ جو چاہیں بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں، آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ ابتہاج نے دوستانہ انداز میں کہا، مگر اندر ہی اندر وہ اس کا سوال بھانپ گیا تھا۔ وہ فیس بک پر جو سامنے سے آتی نوئین کو دیکھ کر اس نے دانستہ طور بات ادھوری چھوڑ دی تھی، پھر اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ نوئین نے حیرت سے اسے گھر سے باہر جاتے دیکھا، پھر کرسی پر بیٹھتی اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ سب کیا ہے؟ کیونکہ جس ابتہاج کو میں جانتا ہوں وہ ایسا تو نہیں۔ کیا اس لڑکی نے مذاق کیا ہے؟ شاہزین نے سنجیدگی سے استفسار کرنے پر ابتہاج نے گہری سانس بھری۔ مجھے ٹریپ کیا گیا ہے شاہزین بھائی، ابھی آپ کسی سے کچھ بھی ڈسکس مت کیجیے گا، پہلے ان معاملات سے نمٹ لوں، پھر آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ نوئین کو بھی مت بتائیے گا پلیز، وہ تھکے ہوئے انداز میں کہتا ملتجی ہوا۔ حذیفہ نے بھی اس کی طرف دکھ سے دیکھا، یعنی شاہزین بھی واقف ہو چکا تھا۔ آپ بے فکر رہو، یہاں کسی کو پتہ نہیں چلے گا، مگر جتنی جلدی ہو سکے وہ پوسٹ ڈیلیٹ کروا دو اور پرسکون رہو، سٹریس مت لینا، ٹھیک ہے؟ اس نے رسانیت سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ جی شاہزین بھائی، وہ الوداعی کلمات کہتے فون رکھ پھر سے ویڈیو دیکھنے لگا، جو چند تصاویر اور چھوٹی چھوٹی کلپس کو ملا کر بنائی گئی تھیں، جس میں کہیں ابتہاج ردا سے بکے وصول کر رہا تھا تو کہیں ردا اسے رنگ پیش کر رہی تھی اور کہیں وہ ابتہاج کا ہاتھ تھامے اس کے قریب کھڑی تھی۔ آخر میں کیک اور 2 اٹالین سلور کی قیمتی رنگ کی تصویر تھی۔ ویڈیو کے شروع میں انگیجڈ ود ابتہاج حیدر اور اختتام پر ول ٹائٹ دا ناٹ ویری سون لکھا تھا، اور یہی اس کی پوسٹ کی کیپشن تھی۔
ابتہاج اور حذیفہ نے پہلے اپنی اپنی آئی ڈی سے وہ پوسٹ رپورٹ کی، پھر ردا کو انفالو کرتے اسے بلاک کر دیا تھا۔ ساتھ ہی اس نے شاہزین، ارسلان اور کچھ فیلوز کو پوسٹ رپورٹ کرنے کا کہہ دیا تھا۔ تم بڑے پاپا کو کال کر کے اس سچویشن سے آگاہ کر دو، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ ردا گروپ میں بھی پوسٹ لگا چکی ہے۔ یقیناً یہ بات انتظامیہ تک بھی پہنچ چکی ہوگی۔ آج جو کچھ ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ مجھے جس بات کا ڈر تھا وہی آخر وہی ہوا۔ حذیفہ نے معاملے کی سنگینی دیکھتے اسے آنے والے نتائج سے خبردار کرنا چاہا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ بابا سے بات کر لوں، اس سے پہلے کہ کہیں اور سے خبر ملے۔ ویسے بھی یہ معاملہ ان کے علم میں ہونا ضروری ہے۔ اس نے حذیفہ کی بات کی تائید کی۔ کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں یار، اس نے دونوں ہاتھوں چہرے پر پھیرتے تھکے تھکے سے لہجے میں کہا۔ حذیفہ نے ترہم بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کہہ تو وہ ٹھیک رہا تھا۔ ابتہاج نے موبائل اٹھا کر حیدر صاحب کو کال ملائی۔